پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر رومیوں کے خلاف ایک سریہ روانہ فرمایا جس کی قیادت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور ان کی عمر لگ بھگ 20 سال تھی، جبکہ وہاں کئی تجربے کار صحابہ اور جرنیل بھی موجود تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نئے جوش اور جذبوں کو آزمانے سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور ہم تو خود نوجوان ہیں، ہمیں اپنے اندر صلاحیت اور خود اعتمادی پیدا کرنی چاہیے، اور کسی بھی چیلنج یا موقع کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اقبال نے اسی کی ترجمانی کچھ اس طرح کی ہے: جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ بچوں، پیر بزرگ کو کہتے ہیں، ہمیں ان سے ہر وقت سیکھتے رہنا چاہیے۔ بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ فرما دیا اور وہ مدینے سے کچھ باہر بھی نکل گیا، لیکن ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی، لہٰذا پریشانی میں وہ لشکر ٹھہر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار چڑھا، اور چند سال پہلے خیبر میں جو زہریلا کھانا آپ نے چکھا تھا اس کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا۔ وہ زہریلا کھانا ایک یہودی عورت نے آپ کو دیا تھا۔ بچوں، یہودی مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جبکہ عیسائی نسبتاً نرم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تقریباً 2 ہفتے خراب رہی، جس میں سے 11 دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی، لیکن باقی دن نہ پڑھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش فرمایا کہ کسی کو آپ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اس کا بدلہ لے لے، کوئی رقم یا قرض وغیرہ باقی ہو تو لے لے، کچھ کہنا ہو تو کہہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں اہم باتیں یہ تھیں: نمبر 1، میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا، نہ اسے پکا کرنا کہ اس کی پوجا کی جانے لگے۔ نمبر 2، انصار کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ نمبر 3، یہود، نصارہ اور مشرکین کو عرب سے باہر نکال دینا۔ نمبر 4، مدینے میں مہمان وفد آئیں تو ان کی اچھی مہمان نوازی کرنا۔ نمبر 5، نماز کا بہت خیال رکھنا۔ نمبر 6، غلام اور خادموں کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے اور اپنے پاس موجود دینار صدقہ کر دیے، جن کی تعداد صرف 7 تھی، یعنی 7 دینار۔ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں ظہر سے کچھ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ مسواک فرمائی، اور پھر تھوڑی دیر بعد اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے: بل رفیق الاعلی، یعنی سب سے بہتر ساتھی، یعنی اللہ کے پاس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچوں، موت تو سب کو آنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ گئی، اس لیے نہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ ایک مرحلہ ختم ہو تو دوسرا مرحلہ شروع ہو، جس میں قبر، حشر اور آخرت ہے، جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں جنت کے مزے یا جہنم کی تکلیف ہے، اور یہ دنیا کی زندگی اسی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے۔ بچوں، میں تو یہ واقعہ سنا کر بہت اداس ہو گیا، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہاں تو ہم نے صرف سیرت کا واقعہ پڑھا اور سنا ہے، اب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، ان سے حوض کوثر پر ملنا ہے، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی لینا ہے، ان کی شفاعت حاصل کرنی ہے، اور پھر جنت الفردوس میں ان کا پڑوسی بھی بننا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں پر خود بھی عمل کرنا ہوگا اور دوسروں تک بھی اسے پہنچانا ہوگا۔ سب کریں گے نا یہ کام؟ ماشاءاللہ۔ بچوں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بہت گہرا اثر ہوا۔ کوئی گمسم ہو گیا تو کوئی سکتے میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیلے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح
اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، اس وقت کمال صبر اور حکمت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رسولوں کی طرح اللہ کے رسول ہیں، اور اگر انہیں موت آ جائے یا قتل ہو جائیں تو کیا تم لوگ بدل جاؤ گے؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یقین ہونا شروع ہوا اور انہوں نے دوسرے اہم معاملات شروع کیے۔ ان میں نیا امیر بنانا ضروری تھا جس کا اب حکم مانا جائے گا۔ بچوں، اجتماعیت کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے پہلے مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ طے ہوا تاکہ آگے وہی سارے فیصلے کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے بیعت کر کے خلیفہ منتخب فرما لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خاندان کے قریبی لوگ حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں نے غسل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہنے ہوئے لباس ہی میں غسل دیا گیا، اور یہی امام الانبیاء اور شرم و حیا کے پیکر کے شایان شان بھی تھا۔ پھر مزید چادروں کو کفن کے طور پر پہنا دیا گیا۔ بچوں، اکثر انبیاء علیہم اجمعین کو اسی جگہ دفنایا گیا جہاں ان کی وفات ہوئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں اسی جگہ دفن فرمایا گیا۔ اس سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے باری باری جا کر جنازے کی نماز پڑھی جس کا کوئی امام نہ ہوتا تھا۔ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ منگل اور بدھ کا پورا دن اسی میں گزر گیا، یہاں تک کہ بدھ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن تک کے لیے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ لیکن بچوں، ہمارا یہاں پڑھا ہوا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے۔ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی رپورٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جاتی ہے، جس پر وہ خوش یا غمگین ہوتے ہیں۔ اور ہمارا مسجد النبوی میں روضہ رسول کی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جیسی ہی ہوتی ہے۔ ہمیں ان سب اچھے کاموں کا پکا ارادہ کر لینا چاہیے، اور ایک مرتبہ پورا درود تو ابھی پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں پیش کر دینا چاہیے۔ تو چلیں سب مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا قبول کرے، اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں ان کو معاف فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے اس کام کو قبول فرما کر رہتی دنیا تک اس کے اثرات ڈال دے، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر پینے کا، اور جنت الفردوس میں ان کے پڑوس میں جگہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ بے شک یہ کوشش تو بہت ٹوٹی پھوٹی ہے، بہت ادنا ہے، لیکن تیری رحمت سے امید ہے اگر تو اسے قبول فرما لے تو انشاءاللہ تعالی یہ سب حاصل ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔